دیکھیے آپ نے ابھی ایلون مسک کی بات کی تھی, وہ ایک ٹیکنالوجی نیورالنک کے نام سے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس میں آپ کی جو تھاٹ ہے وہ تھاٹ سے جو ہے وہ ڈیوائسز لنک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب یہ کیسے ہوگا ایگزیکٹلی, اس میں کیا, آئی مین اٹس ہارڈ فار می ٹو ایون امیجن کہ واٹ ایگزیکٹلی اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, کیسے ہوگا. لوگوں کے خیال تو بہت بعض اوقات منتشر ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں, اس کو کیسے کیلکولیٹ کرے گا برین؟ اب دیکھیں ایک نیٹ فلکس کا ایک شو آیا تھا بلیک میرر کے نام سے, اس میں ایک ایپیسوڈ تھی کہ وہ خیال جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں, اس کی پوری ایک ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کوئی کسی کو قتل کر دیتی ہے, وہ آ کے جب اس سے سوال پوچھتی ہے تو وہ اس کے قتل والے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے وہ سارا کچھ ویڈیو میں آ جاتے ہیں. بلیک میرر بہت اچھی اس حوالے سے. تو بیسکلی بلیک میرر نے بہت سارے ٹیکنالوجی کے ریپرکشنز جو ہے وہ بتانا شروع کر دیے تھے. تو اب یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت انٹرسٹنگ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا کیا جو ہے وہ ڈفرینٹ پہلو ہو سکتے ہیں, کیا کیا اس سے پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں, اور ابھی ہیومینٹی کے لیے اس کو امیجن بھی کرنا فلی ایک مشکل چیز ہے. کیونکہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا, دیکھیں ابھی جو خیال ہے اس پہ سزا نہیں ہے, عمل پہ سزا ہے. تو وہ اگر خیال جو ہے وہ آپ کے اگر فون تک آ گیا تو کیا وہ خیال پھر آپ کے عمل میں بھی ڈھلے گا یا اس کے عمل میں ڈھلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے؟ بہت سارے سوالات اس سے ہیومن سائیکی کے اوپر بہت سارے سوالات. پروستھیٹک لمز ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ اپنے خیال سے کہ آپ نے اگر آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے برین ہی کنٹرول کر رہا ہے نا, سارا برین کنٹرول کر رہا ہے, یہاں تک تو سمجھ آتی ہے. مگر یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آپ کے پرائیویٹ تھاٹس ہیں وہ کہیں پہ ان کو ایکسیس کسی کو مل جائے یا کسی ڈیوائس کو بھی مل جائے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی لائک, میرے اپنے پرسنل خیال میں دیٹ وڈ بی اے ہیوج بریچ آف پرائیویسی. ہاں یس, کہ تھاٹ تو کچھ بھی آ سکتا ہے. ہاں اس پہ تو چونکہ آپ کا اختیار بھی نہیں ہے نا, بعض اوقات اختیار بھی نہیں ہوتا. تھاٹ کچھ بھی آ سکتا ہے, جوتا کہیں سے بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اے آئی بیوی آنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری یہ والی ٹیکنالوجی. اچھا یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل گولز کے لیے استعمال ہو رہی ہے اے آئی, اور جیسے یہ جی پی یو کا جو پولیٹیکل وار ہے نا, ایک طرح سے ٹیکنالوجی وار ہے, اے آئی وار اسے کہہ لیں, یہ جی پی یو بین کیا ہوا ہے امریکہ نے, پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اب جی پی یو کے اور اس کے نقصانات اور اثرات کیا ہیں, کیا کتنا پیچھے رہ جائے گا؟ جی پی یو کے ارد گرد صرف جی پی یو اٹ سیلف ایک ٹیکنالوجی تو ہے ہی, مگر اس کے ارد گرد پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, مڈل ویئر ہوتا ہے, فرم ویئر ہوتا ہے, اس کے پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں, تو انہوں نے پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب چائنا نے اپنا جی پی یو ورژن بنا, اس کو اے پی یو کہتے ہیں, وہ بنانا شروع کر دیا, مگر اس کو کچھ سال لگیں گے وہ پورا اس کے ارد گرد والا ایکو سسٹم بنانے کے لیے, اینڈ ٹو گیٹ ٹو ویئر the US or the West is already in terms of AI. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک unfair advantage دے دیا for few years, کیونکہ AI اتنی جلدی اتنی rapidly جو ہے وہ ایوالو کرے گا. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ نیا جو دنیا آ رہی ہے اس میں ٹیکنالوجی is going to be the determinant of which country becomes the superpower. میں پھر سے اس کو کہتی ہوں اردو میں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہی طے کرے گی, وہ طے کرے گی کہ کوئی ملک, کون سا ملک جو ہے وہ سپر پاور بنتا ہے. معاشی طور پہ, میں ایک ملٹی نیشنل میں تھی, وہاں پہ ایک ڈسکشن, بڑی ایک پرائیویٹ ڈسکشن ہوئی ایک بڑے ہائی لیول پہ, جو کہ یہ تھی کہ چائنا 5G میں بہت آگے چلا گیا. خاص طور پہ ہواوے کو جب انہوں نے اس کا روکنے, وہ یہ 2019 میں ہو رہا تھا کہ ہواوے جو ہے چائنا بہت آگے نکل گیا تھا 5G ٹیکنالوجی. اور آپ دیکھیے کہ ان کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے ڈپلومیٹک نارمز کا بھی خیال نہیں کیا, اور ہواوے کی جو ہیڈ تھی ان کو کینیڈا میں جو کچھ ہوا وہ سارا. جی دیکھیں, وہ اصل میں یہ ہوا کہ چائنا اتنا آگے چلا گیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس کی 5G کے اوپر جو پہل کر لے گا, اس وقت چائنا آسٹریلیا کا ایک ٹیلکو پرووائڈر ہے, آپٹس کے نام سے, تھرڈ لارجسٹ پرووائڈر تھا, اس میں آسٹریلیا وائڈ 5G ڈپلوائمنٹ ہو رہی تھی جو کہ چائنیز اکوپمنٹ پہ ہو رہی تھی. تو انہوں نے, امریکن گورنمنٹ نے اس وقت بلکہ جو ہے وہ ایک انٹروین کر کے آسٹریلیا کو منع کر دیا کہ وہ ملا ہوا آرڈر ڈپلوائمنٹ ہونے والی تھی اس کو کینسل کر دیا, کیونکہ انہیں یہ لگا کہ بھائی کوئی بھی ویسٹرن کمپنی جو ہے وہ ابھی 5G میں وہاں تک نہیں پہنچی. اور ہمیں جو بتایا جا رہا تھا وہ اس طرح کہ 5G کے بارے میں ابھی جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کریں کہ 5G ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, 5G ہیومن ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے ایکسیٹرا. کیونکہ دیکھیں جو بھی 5G میں پہل کرے گا وہ پورا یہ وہ انفراسٹرکچر ہے نا, وہ IoT کو کنٹرول, انٹرنیٹ آف تھنگس کو کنٹرول کرے گا, ڈیوائسز کو کنٹرول کرے گا, وہ جو اس میں پہل کرے گا, جو ساری جو آپس میں جو ڈیوائسز نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے
اور مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہونی ہے وہ 5G کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہوگا. سیلف ڈرائیونگ کارز اور چیزیں جن کو ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی یا بہت کوئک بینڈوتھ چاہیے, وہ ساری جو اپلیکیشنز ہیں وہ 5G ہوتی ہیں. تو جو بھی 5G کی ریس میں جیت جائے گا وہ بہت آگے نکل جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ جو انفیئر ایڈوانٹیج انہوں نے لیا, حالانکہ انفیئر کیا ہوتا ہے, ایک وار ہے, وار میں جو پہلے کر جائے یہی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں جملہ کہا کہ اس سے کچھ سال فیو ایئرز جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آگے چلا جائے گا اور چائنا کو کچھ سال چاہیے ہوں گے, یہ آپ کا کہنا ہے. یہ فیو ایئرز تو ابھی ہے نا, اس کا امپیکٹ کتنے ایئرز یا کتنے ڈیکیڈز یا کتنی صدیاں پڑ سکتا ہے؟ یہ فیو ایئرز اگر چائنا پیچھے ہے اس ٹیکنالوجی میں GPU کے حوالے سے اور امریکہ اس وقت آگے ہے, ان فیو ایئرس کا امپیکٹ کتنا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اگر دیکھا جائے تو بہت سیویئر امپیکٹ ہو سکتا ہے, بیکاز AI جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو گروتھ ہوتی ہے مشین لرننگ کے تھرو ہوتی ہے اور ایکسپونینشیل ہوتی ہے, اور اس میں جتنی بھی آپ اپلیکیشنز, ابھی تو دیکھیں ہم یہ چیٹ GPT, ڈالی, یہ وہ B2C اپلیکیشنز ہیں. جب B2B میں بزنس ٹو بزنس AI آ جائے گا جو پورے ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم, ہیلتھ سیکٹر کو ٹرانسفارم, ریئل اسٹیٹ سیکٹر, جو کہ بزنس کے لیے, جو کہ کمپنیز جو ہے وہ بزنسز کے لیے اپلیکیشنز بنانا شروع کریں گی, تو یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آپ دیکھیں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کنسرن ہے کہ اگر فیو ایئرز آگے نکل گیا ہے, فیو ایئرز پیچھے ہے GPU کے حوالے سے چائنا, تو چائنا اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ ہو کے بھی آئی ہیں, ان کے بھی تو کنسرن ہوں گے نا اس حوالے سے. GPU کے حوالے سے وہ اپنا بنا رہے ہیں, وہ اپنا جو ہے وہ پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کو APU کہتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات کیا ہیں اور تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت امریکہ جس جگہ ہے GPU کے حوالے سے, چائنا کو کتنا عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچنے میں؟ میرا خیال ہے تھوڑا عرصہ لگے گا. جیسے میں نے کہا کہ پورا ایک ایکو سسٹم, آئی ہوپ کہ کم عرصہ لگے, زیادہ عرصہ نہ لگے. ابھی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر few years behind, few years maybe a couple 2-3 years behind. ان 3 سالوں میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. جو AI ہے اس کی جتنی بھی ہیومن ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, جتنی بھی نئی ویو آئی ہے ٹیک میں, اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ پچھلی ایڈوانسمنٹ سے بہت تیز ہے, اور AI کی تو بہت ہی تیز ہے, ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ کافی کہہ لیں کہ بہت, اس وجہ سے ویسٹ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم چائنا میں جو میں نے دیکھا جو ڈسپلن آ چکا ہے ٹیک کے حوالے سے, جتنے وہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, وہ بہت زیادہ امپریسو ہے. اور ویسٹ کو انہوں نے, اگر آپ چائنا جائیں تو آپ کو لگے گا ویسٹ بہت پیچھے رہ گیا. اگر آپ ہواوے ہی چلے جائیں, ہواوے کا جو آفس ہے وہ آپ اگر دیکھ لیں, میں تو دنیا کے بہت سارے فیس بک, گوگل, شوگل سب کے آفیسز میں ہو کر آئی ہوں, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہواوے کا آفس اتنا ایڈوانسڈ ہے, اتنا ایڈوانسڈ ہے. میں پچھلے دن رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک فائنینشیل اس کی میگزین کی, ہواوے کی جو اوور آل بزنس گروتھ ہے, جو اوور آل سائز ہے, وہ اس وقت ایپل سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے, لیکن ایپل پیچھے رہ گئی. دیکھیں ہواوے جو ہے نا, بہت سال پہلے جب میں نے سسکو جوائن کی تھی تو اس وقت ہم ہواوے کا راؤٹر کھولتے تھے, اس میں لکھا ہوتا تھا سسکو iOS ٹریڈ مارک. مطلب اتنا وہ نقل کرتے تھے کہ وہ ٹریڈ مارک بھی نہیں چینج کرتے تھے. مگر اب وہ اتنا ایڈوانس کر گیا, اتنا ایڈوانس کر گیا کہ اگر آپ دیکھیں ہواوے ایک ایسی واحد ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کہ ہر دوسری ٹیکنالوجی کمپنی سے کمپیٹ کرتی ہے, ہر چیز بناتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمیں پاکستانیوں کو اس موقع پہ, تاریخ کے اس موڑ پہ, ٹیکنالوجی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے اب یا چائنا کی طرف؟ اگر میں بہت آنیسٹ اوپینین دوں آپ کو, اگر AI کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ویسٹ کی طرف. مگر اگر آپ اور کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف ویسے بات کرتے ہیں, یا ڈسپلنڈ ٹیکنالوجی کی طرف بات کرتے ہیں, تو پھر چائنا کی طرف. چائنا کی طرف. اس میں ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ AI ہمیں کیا امریکہ دے گا بھی؟ ہمیں نہیں دے رہا نا. ہمارا تو دیکھیں GPU بینڈ ہے. میں آپ کو پاکستان کی بات بتا دیتی ہوں. پاکستان میں اس وقت ہواوے تقریباً $740 ملین کا بزنس کرتی ہے سال میں, جو کہ باقی ساری ٹیک کمپنیز پاکستان کے اندر سے اتنا بزنس نہیں کرتی, کمبائنڈ 25% بھی نہیں اس کا کرتی. تو آپ کے سٹیکس تو ان کے ساتھ جڑ گئے نا. تو ایک طرح سے ہواوے جو ہے وہ آلریڈی اس وقت سب سے بڑا سگنیفیکنٹ پلیئر ہے پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں. ٹھیک ہے ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائے گا. جب میں واپس آؤں گا تو میں محترمہ سے جاننا چاہوں گا کہ AI کے حوالے سے جو میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے, جو عمر بڑھنے کی بات ہو رہی ہے, جو مختلف آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی ہے, اسٹیم سیلز کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرے آپ نے دیکھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے پیجر جو ہیں وہ بلاسٹ کر گئے, اس سے پہلے سے کچھ کیا ڈیوائس میں ڈالنا پڑتا ہے, یا ڈیوائس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے, مگر کوئی شخص دنیا میں کہیں بیٹھا ہوا ایک بٹن دبائے اور کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کو وہ بلاسٹ کر سکتا ہے, تباہ کر سکتا ہے.
ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے بات کریں گے محترمہ کنول چیمہ صاحبہ سے. اور کنول صاحبہ بنیادی طور پہ تو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے کتھارسس، مگر آج ذرا مختلف نوعیت کا شو ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ آپ کے علم سے ہم استفادہ کر سکیں اور نوجوانوں تک بھی وہ معلومات جو ہیں وہ پہنچ سکیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اے آئی ہے میڈیکل سائنس میں، یہ کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگین ہمارا یوتھ، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری جو میڈیکل کی فٹرنیٹی ہے وہ اس سے کیسے استفادہ کر سکتی ہے اور کیسے ریلیونٹ رکھ سکتی ہے؟ یہ نہ ہونا کہ ہمارے ڈاکٹر جب جانا شروع ہوں تو پتہ لگے کہ وہ پیچھے رہ گئے. میڈیکل فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ اے آئی سے، اور صرف اے آئی سے نہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ سے جنرلی بالکل ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، روبوٹک سرجریز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ساری ایسی نازک نوعیت کی سرجریز کر سکتی ہیں جو کہ ہیومن بینگ سے پاسبل نہیں ہے، نہیں کر سکتے. یا پھر ہاں جو بہت پیچیدہ سرجری، یا پھر ریموٹ ڈاکٹرز بیٹھ کے جو ہے وہ ریموٹلی سرجریز کر سکتے ہیں. نہیں یہ تو ہو گیا، مگر وہ جو جینز میں اور سٹیم سیلز میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے، سٹیم سیل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اس میں دیر کنسیڈرنگ ایجنگ ایز اے ڈیزیز. اب یہ روبوٹک سرجری وغیرہ تو مجھے بخدا پرانی لگنے لگی ہے. اب ایجنگ کو بھی اب ایک ڈیزیز سمجھا جا رہا ہے کہ ایجنگ کو ایک نیچرل پروسیس اب نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سٹیم سیلز کے تھرو آپ جو ہے وہ ایک پورے ڈفرینٹ آرگنس کو فلی ریجنریٹ کر لیں. کہ اگر آپ ایج کر رہے ہیں، آپ کا دل پرانا ہو گیا، آپ کا دل بیمار ہو گیا، تو پورے کا پورا دل کا کلون بن جائے اور دل کا آپ کا ٹرانسپلانٹ آپ ہی کے دل سے ہو جائے. آپ ہی کی کڈنیز جو ہے وہ آپ ہی کی کڈنی سے ٹرانسپلانٹ ہو جائے، کہ آپ کسی ڈونر سے نہیں لے رہے، سٹیم سیل کے تھرو ایک لیب میں آپ ہی کا آرگن بن رہا ہے اور وہ آپ ہی کی باڈی میں لگ رہا ہے. اور پھر اسی طرح بالکل جیسے سادہ لفظوں میں اگر لوگوں کو سمجھانا چاہوں، دیکھیں نا، سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم بعض اوقات انسان کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کو یہ تو ایک ہے نا، اگر ہم پڑھیں سیرت کو، قرآن کو، اور پورے اس سسٹم کو سمجھیں، تو آدمی کہتا ہے کہ یار تمام تر ترقی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کی، جس چیز کو ہم کریشن کہتے ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو وہ انوینشن ہے. وہ ہم کریٹ کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ کریٹ کیا، بظاہر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم نے صرف اسے دریافت کیا ہوتا ہے. ایک بات. دوسرے، آکٹوپس جو ہے وہ آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ کو کوئی حصہ اس کا کٹ جائے تو خود بخود پورے کا پورا جو ہے وہ ہیل بھی ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا وہ اپنا ریجنریٹ بھی اسے کر لیتی ہے. یہی اس کی بنیاد ہے نا. دیکھیں وہ اب تو یہ سٹیم سیل جو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ آپ ہی کی باڈی سے آپ سٹیم سیلز لے رہے ہیں، یا آپ کے ایمبریو سے جو ہے وہ سٹیم سیل، ایمبریو میں سب سے زیادہ پوٹنٹ سٹیم سیلز ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ سٹیم سیل نکل کے اور آپ ہی کے آرگنز، ایون آپ کی پورا ایوری تھنگ جو ہے وہ ریجنریٹ ہوتا ہے. they've done experiments where they've treated cancer. بہت مہلک جو بیماریاں ہیں، بہت جو جان لیوا بیماریاں ہیں، وہ بھی سٹیم سیل کے تھرو اور بالکل ابتدا میں جسے آپ رحم مادر کہتے ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو اس وقت تک جو پریڈکشنز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ عمر میں کتنا اضافہ دیکھ رہی ہے میڈیکل سائنس اور اے آئی جو ہے اگلے 20 سے 30 40 50 سال میں چلے گا؟ دیکھیں تھیوریٹکلی اگر بات کی جائے تو تھیوری اور تھیوریٹیکل تو یہ ہے کہ بھئی میڈیکل سائنس یہاں تک ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ ایجنگ ختم ہو جائے. تو آپ مطلب یہ پاسبل ہے تھیوریٹکل کہ آپ جو ہے اگر حادثہ نہیں ہے، حادثے سے بس آپ کی موت ہو، میں وہی کہہ رہا ہوں، دوسرا پھر ایجنگ ہو ہی ہے تو موت ہو جائے، کوئی اور کسی کو قتل کر دے تو موت ہو جائے، مطلب گھر میں کوئی بزرگ نہیں رہے گا، ہاں کہ گھر میں کوئی ختم ہو گئی سر، وہ جوان ہو جائے ہے نا. تو اب جو میرا سبجیکٹ ہے وہ پھر یہی ہے کہ پھر یہ 8 بلین کا آگے جا کے کیا ہوگا یہ بلین. اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ 1965 میں ایک مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جہاں پہ انہوں نے کچھ چوہوں کو رکھ دیا تھا، ایک ایسی سوسائٹی آرٹیفیشل سوسائٹی کریٹ کر دی تھی جہاں پہ ان کے پاس ابنڈنٹ فوڈ تھا، ابنڈنٹ جو ہے وہ ہر چیز ابنڈنس میں تھی، کوئی کسی چیز کے لیے انہیں نہ شکار کرنا پڑتا تھا، نہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اس نے وہ ایکسپیریمنٹ کچھ بار بار کیا اور اس نے ہر دفعہ ایک ہی رزلٹ آیا کہ آفٹر اے وائل وہ پاپولیشن ایکسٹنکٹ ہو جاتی تھی، بیکاز آفٹر اے وائل دے لاسٹ انٹرسٹ ان میٹنگ اینڈ ریپروڈکشن اینڈ کیرنگ آن ود لائف. تو وہ جو علامہ نے فرمایا نا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اصل تو زندگی یہی ہے نا جی. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں نا زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے. ہاں جی دیکھیں بیسکلی لمبی بھی ہو تو اچھی بات ہے.